معروف لکھاری اور تجزیہ کار سینیٹر عرفان صدیقی نے حالیہ سینٹ الیکشن پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ دارالعمرہ یعنی سینٹ اب ایک ایسی منڈی بن چکی ہے جہاں ارب پتی عمرہ اشرفیاں اچھالتے ہیں اور مطلوبہ ووٹوں کی خریداری کر کے ایوان بالا کے رکن بن جاتے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ پاکستان میں بھی انڈیا کی طرح سینٹ الیکشن کا طریقہ کار تبدیل کر دیا جائے تاکہ ووٹوں کی خرید و فروخت کا شرمناک سلسلہ بند ہو۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں گھوڑا فروشی اور گھوڑا خریدی کا کھیل برسوں سے جاری ہے۔ ہر 3 سال بعد یہ میلہ سجتا ہے۔ مارچ 2027 میں نصف سینٹ گھر چلی جائے گی، نصف آئندہ 6 برس کے لیے منتخب ہوگی، پھر سے بولیاں لگیں گی، گاہک اشرفیاں اچھالتے سینٹ نامی منڈی کا رخ کریں گے، ایک بار پھر ووٹ کی بے توقیری اور سینٹ کی بے حرمتی کا ماتم ہوگا، لیکن اصلاح احوال کی کوئی سبیل شاید ہی نکلے۔ سینیٹر عرفان صدیقی روزنامہ جنگ کے لیے اپنے تجزیے میں لکھتے ہیں، کہنے کو تو برطانوی پارلیمنٹ کے ایوان بالا یا سینٹ کو دارالعمرہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ جھومر اپنے حقیقی معنی اور مفہوم کے ساتھ صرف ہماری سینٹ کی پیشانی پر ہی سجتا ہے، جہاں عمرہ کی عمارت چلتی نظر آتی ہے۔ جمیعت العلماء اسلام کے ترجمان حافظ حمداللہ نے حال ہی میں انکشاف کیا تھا کہ خیبر پختونخوا میں سینٹ کا رکن بننے کے لیے ایک ووٹ کی قیمت 22 کروڑ روپے تک پہنچ چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گرمی بازار کا یہی عالم رہا تو ایک ثابت قدم رکن صوبائی اسمبلی اپنے ووٹ کے عوض 40 کروڑ روپے بھی وصول کر سکتا ہے۔ پنجاب اور سندھ میں اس طرح کی رونق بازار کم ہی دکھائی دیتی ہیں، لیکن خیبر پختونخوا میں سینٹ کے ہر انتخابی عمل کے دوران ایسا حشر بپا ہوتا ہے کہ شاید ہی اس کی نظیر کسی اور ملک میں ملے۔ اس سلسلے میں دوسرا نمبر بلوچستان کا ہے، جہاں عمومی پسماندگی کے باوس ووٹ کا نرخ ہوشربا حد تک بلند ہوتا ہے۔ 2021 کے سینٹ الیکشن میں ووٹوں کی منڈی کا ذکر کرتے ہوئے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے بتایا تھا کہ بلوچستان میں ایک ووٹ کا نرخ 70 کروڑ روپے تک پہنچ گیا ہے۔ یہ وہ الیکشن تھے جب مجھے بھی پاکستانی دارالعمرہ کا رکن منتخب ہونے کا اعزاز حاصل ہوا تھا۔ عرفان صدیقی بتاتے ہیں کہ میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے لاہور پہنچا تو معلوم ہوا کہ انتخابی اخراجات کے لیے ایک خصوصی بینک اکاؤنٹ کھولنا بھی ضروری ہے۔ میری جیب میں کل 30,000 روپے تھے، 25,000 روپے سے انتخابی اخراجات کا اکاؤنٹ کھول لیا۔ کاغذات جمع کرانے گیا تو جانچ پڑتال کرنے والے ایک معزز رکن نے مسکراتے ہوئے پوچھا، آپ 25,000 روپے سے سینٹ کا الیکشن لڑیں گے؟ میں نے دست بستہ عرض کیا، جی کوشش کروں گا۔ ٹی وی پر 70 کروڑ کی خبر سن کر بیگم نے بھی طنز بھرے لہجے میں مجھ سے پوچھا تھا، آپ کے پاس ہیں 70 کروڑ روپے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا تھا، یہ تو صرف ایک ووٹ کے لیے درکار ہے، ایسے کئی ووٹ لینا ہوں گے۔ جب مسلم لیگ نون کے دوستوں نے بتایا کہ میرے حصے میں آنے والے 50 سے زائد ارکان اسمبلی کو کھانے پر جمع کرنا ہوگا تاکہ ان سے ملاقات ہو جائے تو میری ریڑھ کی ہڈی میں برفیلی سنسنی سی دوڑ گئی۔ میں دیر تک ریاضی کے فارمولوں سے کھیلتا اور اندازہ لگاتا رہا کہ اس کھانے پر کتنا خرچ آئے گا۔ وہ تو اچھا ہوا کہ تمام جماعتوں کے مفاہمت سے 11 ارکان بغیر مقابلے کے منتخب قرار پائے اور یوں کھانے کی نوبت ہی نہ آئی۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ سینٹ کے انتخابات اور مویشی منڈی جیسا مول تول نئی بات نہیں، یہ صرف پاکستان تک محدود بھی نہیں، قدیم جمہوریت امریکہ کو بھی اس سے پالا پڑا۔ کوئی 1.25 صدی تک امریکی سینٹ کے انتخابات ریاستی اسمبلیوں کے ذریعے ہوتے رہے، پھر وہاں بھی احساس ہوا کہ کرپشن نے راہ پانی ہے اور پیسہ بولنے لگا ہے۔ چنانچہ آج سے 112 سال قبل 1913 میں 70ویں آئینی ترمیم کے ذریعے پرانا طریقہ کار تبدیل کر دیا گیا۔ اب 50 امریکی ریاستیں رقبے اور آبادی سے قطع نظر 100 ارکان پر مشتمل سینٹ کے 2 ارکان براہ راست عوامی الیکشن کے ذریعے منتخب کرتی ہیں۔ یوں نہ ہی رہا بانس اور نہ ہی بجتی ہے بانسری۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ نصف صدی تک بھارت میں راجیہ سبھا یعنی سینٹ کے الیکشن بدعنوانی سے پاک رہے، جماعتی نظم و ضبط کی چولیں سختی سے کستی رہیں، انتخابی نتائج متعلقہ ریاستی یا صوبائی اسمبلی میں جماعتی قوت کے عین مطابق سامنے آتے۔
लेकिन 1998 में पहली बार एक अनहोनी हुई। महाराष्ट्र की सूबाई असेंबली से कांग्रेस ने अपनी अददी कुव्वत के पेश नजर 2 उम्मीदवार नामजद किए जिनका इंतखाब यकीनी था, लेकिन नताइज ने एक कोहराम बर्पा कर दिया। सोनिया गांधी के करीब समझे जाने वाले नामजद कांग्रेसी उम्मीदवार राम प्रधान हार गए। ये बारे का एक मुतमव्विल आजाद उम्मीदवार ने जीत लिया। खतरे की घंटियां बज उठी। पार्लियामेंट की एक खुसूसी कमेटी ने रिपोर्ट दी कि महाराष्ट्र रियासती असेंबली में राज्य सभा के इंतखाबात के लिए पैसे और ताकत ने फैसला कुन किरदार अदा किया है। इसके बाद कमेटी ने खुफिया वोटिंग की बजाय ओपन वोटिंग का तरीक़ेकार भी तजवीज़ किया। 2001 में वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में इस मकसद के लिए हुकूमत एक मुसवदा कानून पार्लियामेंट में लाई तो वोट की राजदारी पर जर्ब लगने का वावेला बपा हो गया। कुलदीप नायर ने आईनी बेंच में पिटीशन दायर कर दी, लेकिन ठोस दलाइल की बुनियाद पर यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। लेकिन 2003 में भारतीय पार्लियामेंट ने नया कानून मंजूर कर लिया, जिसके तहत अब पार्लियामेंट में इंतखाबी अमल के दौरान प्रिजाइडिंग और पोलिंग अफसरान के साथ हर सियासी जमात का नामजद ओहदेदार यानी पोलिंग एजेंट भी बैठता है। वोटर पर लाजिम है कि वो बैलेट पेपर पर मखसूस निशान लगाने के बाद इसे अपनी जमात के पोलिंग एजेंट को दिखाए। अगर वो ऐसा करने से इनकार करे या निशान अपनी जमात के उम्मीदवार की बजाय किसी और उम्मीदवार के हक में लगा दे तो पोलिंग एजेंट की निशानदही पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये बैलेट पेपर बक्स में नहीं डालेगा, वो इस पर मुस्तरद की मोहर लगाकर एक मखसूस टोकरी में फेंक देगा। फिर 20 साल बाद 2023 में एक एनजीओ ने राजदारी यानी सीक्रेसी के तकाजे के नाम पर यह कानून सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फुल बेंच ने तवील समात के बाद दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कमाल के जुमले लिखे। अदालत ने अपने फैसले में कहा, आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए वोट की राजदारी निहायत अहम उसूल है, लेकिन आला तर उसूल ये भी है कि आजादाना और मुनसिफाना के साथ इलेक्शन की पाकीज़गी को भी बरकरार रखा जाए। अगर वोट की राजदारी करप्शन का सरचश्मा बन जाए तो सूरज की दमकती रोशनी जैसी सदाकत और शफाफियत ही में इतनी कुव्वत होती है कि वो इस करप्शन का इजाला कर सके। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।